آج سیلاب کی صورتحال ہے، بڑا عجیب و غریب ماحول ہے۔ اس سیلابی صورتحال میں کہ جہاں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، سینکڑوں بستیاں سیلاب میں ڈوب چکی ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں خبریں سن رہا تھا کہ 900 کچھ افراد جو ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں، سیلاب کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جن میں بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں۔ ہمارے ملتان میں 1 گھنٹے کے لیے بارش آئے نا، وہ 1 گھنٹے کی بارش ایسی صورتحال پیدا کر دیتی ہے کہ روڈ جو ہے وہ پانی سے بھر جاتی ہیں، اور بعض علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے بھی علاقے ہیں بلوچستان کے جہاں پر 9 گھنٹے مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، میں نے یہ تمہید باندھی اس لیے ہے کہ جو بندہ دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنتا ہے، اللہ اس کی عزت کو کیسے بڑھاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک محبوب لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے نزدیک یہ ساری روایات بتا رہی ہیں اللہ کو تو وہ لوگ پیارے ہیں جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنے۔ اب اس سیلابی صورتحال میں یہ جو بارش اور سیلاب جو ایک طوفان کی صورت میں برس رہی ہے، بارش اور سیلاب جو ہے جو انتہائی خطرناک صورتحال میں ہے کہ پچھلے کئی سالوں کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں، اس میں ہماری انفرادی طور پر ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جو کچھ میں نے ایسے تھوڑا بہت پڑھا، جو کچھ سمجھا، میں جو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم دعا کریں۔ دعا اللہ رب العزت رد نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت دعا تو ویسے عام حالات میں اللہ رد نہیں کرتا، اور جب حالات ایسے ہوں دل سے دعا مانگی جائے تو اللہ رب العزت اس دعا سے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ان دعاؤں کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں، اور ایسی دعائیں جو اخلاص پر مبنی ہیں، جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، صرف مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ایک گہرا رشتہ ہے، اس اعتبار سے ہم ان کی پیٹھ پیچھے جو ان کی خیر خواہی کے لیے دعا مانگیں گے اللہ رد نہیں فرمائے۔ پہلی بات تو اخلاص کے ساتھ ہم ان کے لیے دعائیں مانگیں، اجتماعی صورت میں بھی اور انفرادی صورت میں بھی۔ ہر نماز کے بعد جب ہم دعا مانگے نا، جو سیلاب کی زد میں ہیں، جو بارشوں کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہیں، ان کو بھی یاد رکھیں، پہلی چیز۔ دوسری، اب یہ وقت ہے ایک ہونے کا، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا، المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد ان اشتکا شیئا وجد علم ذالک فی سائر جسدہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے، جیسے ایک جسم، اگر جسم کا کوئی ایک حصہ درد محسوس کرے، درد میں مبتلا ہو، تو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اب یک جسم ہونے کا وقت ہے، ایک جسم ہو جائیں، وہ کیسے ہوں گے؟ جو میں نے سمجھا ہے اس کی صورتحال یہ ہے، اللہ کرے اس ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام میرا پھیل جائے، کہ وہ لوگ جنہوں نے مدارس سنبھال رکھے ہیں، وہ وقتی طور پر 10 دن کے لیے، 15 یا 1 ماہ کے لیے وہ مدرسوں کی جو عمارتیں ہیں وہ سیلاب زدگان کے لیے وقف کر دیں۔ اب ہم انفرادی طور پہ ہم سوچتے ہیں کہ کیسے یار، اب کوئی بندہ یہ جنوبی پنجاب سیلاب کی زد میں ہے، سندھ زد میں ہے، بلوچستان زد میں ہے، KPK کے بعض علاقے سیلاب کی زد میں ہیں، ہم ان کی مدد کیسے کریں؟ انفرادی طور پر ہماری فرصت ہے، ہم 1000 کر سکتے ہیں، کوئی 500 روپے مدد کر سکتا ہے، کوئی 5000 کی مدد کر سکتا ہے، کیسے مدد کریں؟ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم جو مدارس ہیں ان کو وقف کر دیں سیلاب زدگان کے لیے، وہ جو سینکڑوں کی تعداد میں بستیاں، اور ہو سکتا ہے اگر پورے پاکستان کو ملایا جائے تو یقیناً ہزاروں کی تعداد میں بستیاں ہیں جو سیلاب کی زد میں آ گئی، تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں۔ اگر پورے پاکستان کے مدرسے ہم وقف کر دیں 1 ماہ کے لیے،
اگر کوئی 3 منزلہ ہے تو اوپر والی 1 منزل جو ہے وہ وقف کر دیں، وہ فیملیاں وہاں آ کے شفٹ ہو جائیں، جیسا کہ ایک وقت میں جامعہ انوار العلوم میں ایسے ہوا تھا۔ میں نے خود دیکھا تھا کہ انہوں نے اوپر والی منزل جو ہے وہ وقف کی تھی، بہت سی فیملیاں آ کے اس میں جتنے بھی کمرے تھے انہوں نے علیحدہ علیحدہ کمرے جو ہے نا مختلف فیملیوں کو دے دیے کہ خواتین اپنے بچوں سمیت یہاں آ جائیں، اور جو مرد حضرات ہیں ان کا حصہ علیحدہ کر دیا، اور جو ہے طلباء جو ہیں وہ پہلے والی اور دوسرے والی منزل میں آ گئے تھے، اور کچھ جو ہے مسجد کی اوپر والی منزل میں چلے گئے تھے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کاظمی حضرات کا بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے اس انداز میں سیلاب زدگان کی مدد کی جتنی ان سے ہو سکی۔ ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری صورت جو ہے، اس طرح نا ہم انفرادی طور پہ مدد بھی کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں ہمیں کوئی ایسی عمارت نظر آتی ہے، ایسا مدرسہ نظر آتا ہے۔ ہمارے جتوئی میں یہ ڈی جی خان فاضل پور، یہاں سے بہت ساری فیملیاں آئی ہیں جنہوں نے رینٹ پہ مکان لیے ہیں، اور وہاں آ کے انہوں نے فیملیوں کو رکھا ہے، اور جو مرد حضرات تھے انہوں نے ایک آدھ بندہ پیچھے چھوڑا، پھر وہ واپس چلے گئے۔ اب تو صورتحال یہ ہے، مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ رات کے کسی پہر میں پولیس آئی، ان نے جتنے گاؤں تھے نا، یہ ڈی جی خان کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے جو مضافاتی علاقے سیلاب کی زد میں آئے ہیں، ان نے کہا ہے کہ وقت نہیں ہے، جس حالت میں آپ کھڑے ہیں نا کپڑے بھی نہ اٹھائیں، بس پیسے اٹھائیں جیب میں ڈالیں اور فوراً یہاں سے نکلیں۔ اور وہ بندہ بتا رہا تھا کہ وہاں جو سیلابی ریلا آیا ہے نا وہ 10 فٹ تک تھا، وہ ہمارے جو گھر تھے کمروں کے اوپر سے گزر کے گیا ہے، اور وہاں جو لوگ تھے وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے بس وہ پیسے اٹھائے یا کچھ زیور تھے جس کے پاس تھے انہوں نے اٹھائے، باقی جانور بھی چھوڑ دیے، گھر کا ٹوٹل سامان چھوڑا، بس بچوں کو سنبھالا اور فوراً وہاں سے نکلے۔ اور یہ تو ویڈیو کلپ مختلف آ رہے ہیں جو دل ہلا دینے والے ہیں کہ وہ جو سیلاب آیا اور پھر پانی آگے بہہ گیا، اور جہاں سے وہ پانی بہہ گیا اور خالی چھوڑا، اور وہاں وہ کیچڑ رہ گیا، کیچڑ میں سے لاشیں نکل رہی ہیں۔ ایک عورت یوں بھی بتا رہی ہے کہ میرے گھر کے 9 افراد دریا میں بہہ گئے، اس میں بچے بھی تھے، گھر کی عورتیں بھی تھیں، وہ بوڑھی عورت بچ گئی، اور اس نے بتایا کہ میرے پاس تو اب کچھ نہیں ہے، میرے خاندان کا ایک فرد نہیں بچا۔ خبروں میں تو یہی آ رہا ہے کہ 900 افراد اس سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے۔ یہ تو خبروں میں ہے، ممکن ہے میڈیا بہت سی جگہوں پہ نہ پہنچ سکی ہو اور اس سے بھی اور بڑھ گئے ہوں۔ اس کا ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے، مختلف جو اوقاف میں درباریں ہیں، ان درباروں کے احاطے جو بنے ہوئے ہیں، جہاں کمرے بنے ہوئے ہیں، یہاں ہم اسی قلعے کو دیکھ لیں، یہاں 2 مزارات ایسی ہیں جس کے ارد گرد بہت سا حصہ ہے، یہاں بھی یوں ہو سکتا ہے کہ مختلف تنظیمیں اگر آگے آ جائیں اور وہ سواری بھیج کے مختلف خاندانوں کو وہاں سے لے آ کے یہاں شفٹ کر دیں، ایسے ہو سکتا ہے۔ پھر آگے انفرادی طور پر ہمیں بھی موقع ملے گا کہ ہم بھی حصہ ملا سکیں، کوئی کھانا پہنچا دے گا۔ یہ اللہ کرے اس ویڈیو کے ذریعے لوگوں تک پہنچیں جو تنظیمیں ہیں، بجائے اس کے کہ وہاں جا کے پہنچائیں اور وہ بارشیں بھی آ رہی ہیں، سیلاب بھی آ رہا ہے، پانی نہیں سوکھ رہا۔ یہ تو انفرادی طور پر ہم ایسے کر سکتے ہیں، اگر ہم کرنا چاہیں تو ایسے کر سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ موقع ہے۔ حکومتی سطح پر یہ سیلابی صورتحال اور حکومت کیا کر سکتی ہے؟ ان کے پاس تو بہت سے آپشن ہیں، ان کے پاس تو بہت سے ذرائع ہیں۔ وہ تو آس پاس جو قریب کے سرکاری عمارتیں ہیں، اس میں سکول بھی ہیں، اس میں اور بھی بہت سی سرکاری عمارتیں ہیں جن کو وہ خالی کروا سکتے ہیں۔ 1 مہینے کے لیے ایمرجنسی صورتحال پیدا کر کے وہاں جو ہے وہ خاندان کے خاندان شفٹ کر سکتے ہیں، اور ان خاندانوں کو وہ سرکاری سطح پہ راشن بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اور اب معاملہ ایسا ہے کہ وہ بد اعتمادی والی صورت ہے، ورنہ تو حکومت جو ہے ان کے پاس تو فنڈ لینے کے بہت سے ذرائع ہیں، لیکن اصل میں اعتماد نہیں آتا۔ اعتماد تو اسی صورت میں ہمیں آتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے پہنچائیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کسی تنظیم کے، مختلف تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، اس میں سیاسی ورکر بھی ہیں، سیاسی تنظیمیں بھی ہیں، وہ